السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، میں ثناء اللہ صادق تیمی اور آپ سے آج ایک سماجی مسئلے پہ گفتگو کرنی ہے۔ شادی شدہ زندگی کے شروعاتی عرصے بہت اہم ہوتے ہیں۔ نئے جوڑے کے لیے جو شروعاتی 2-3 سال کے عرصے ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ دراصل یہ عرصے ایک پوری زندگی کی تشکیل میں بہت بنیادی اور اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کبھی جائزہ لے لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جو رشتے ہیں جب بنتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو یہ جو شروعاتی 2-3 سال کا عرصہ ہوتا ہے یہ اس اعتبار سے بھی اہم ہوتا ہے کہ اگر ایڈجسٹمنٹ کی صلاحیت اچھی نہیں رہی تو رشتوں کے ٹوٹنے کے امکانات بھی انہی 2-3-4 سال کے عرصے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر فیملی سمجھدار ہو، گھر کے گارجین سمجھدار ہوں، تو وہ یہ موقع دیتے ہیں کہ یہ نئے نویلے جوڑے آپس میں چیزوں کو ایڈجسٹ کر سکیں، وہ باہم کمپرومائز کرنا سیکھ سکیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، سمجھ سکیں، اور زندگی کے جو بہت سارے اتار چڑھاؤ ہیں ان کو حقیقت کے آئینے میں تسلیم کر سکیں۔ تو یہ جو 2-3 سال کا عرصہ ہے، اس پورے عرصے کو کئی اعتبار سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب شادی ہوگی تو لازماً وہ ایک مثالی درجے میں ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شادی ہمیشہ مثالی درجے میں شروعات ہو اور اختتام بھی مثالی درجے میں ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ جب دو مختلف لوگ، دو مختلف خاندان، دو مختلف معاشرت آپس میں ملتی ہے شادی کے بعد، تو ظاہر ہے کہ کچھ تصادم بھی ہو سکتا ہے، کچھ ٹکراؤ کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، اور جب تک ایڈجسٹمنٹ کا باضابطہ طریقے سے ارادہ نہ ہو، جب تک اس صورتحال کو سمجھنے کی، صورتحال کے مطابق ڈھلنے کی اور صورتحال کو سلیقے سے برتنے کی ایک نیت انسان کے اندر نہ ہو، تب تک بہتر نتیجہ بہت آسانی سے نہیں مل سکتا ہے۔ میرے پاس بھی اس طرح کے مسائل خاص طور سے نئے جوڑوں کی طرف سے آتے ہیں۔ جب شادی ہوئی، شروعاتی 6 مہینے بہت اچھے گزرے اور اس کے بعد وہ مسائل آنے شروع ہوئے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو شروعاتی 6 مہینے کا عرصہ ہوتا ہے وہ انتہائی درجے میں گرم جذبات کا عرصہ ہوتا ہے۔ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کی طرف بہت زیادہ اٹریکشن رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور عام طور سے یہ جو 6 مہینہ ہوتا ہے وہ فارغ البالی کا مہینہ بھی ہوتا ہے۔ جو زندگی کے تقاضے ہیں، ضروریات زندگی ہیں، ان سے آدمی کہیں نہ کہیں تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ جو ایک خاص شادی کا موقع ہو سکتا ہے اور اس شادی سے نکلنے والی جو خوشیاں اور مسرت ہو سکتی ہیں، وہ مسرتیں حاوی رہتی ہیں۔ انسان بنیادی ضرورتوں سے الگ ہوتا ہے، بال بچوں کا بھی ابھی ٹینشن نہیں رہتا ہے، شروعاتی ایام ہوتے ہیں، فطری طور پہ لگاؤ ہوتا ہے، کھینچاؤ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کر کے 6 مہینے کا عرصہ لگ بھگ عام طور سے 6 مہینے، 8 مہینے، کبھی کبھی 1 سال کا عرصہ یوں گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اور انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ 1 سال 6 مہینے، 8 مہینے، 1 سال کا عرصہ اتنی خوبصورتی سے گزرے۔ گارجین حضرات کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے بچوں کو یہ 1 سال سلیقے سے ملنے چاہیے، جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی نئی بیوی کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ گزار سکے۔ یہ یادوں کے بنانے کا بھی وقت ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ عرصہ گزرتا ہے تب وہ دراصل پھر سے آپ زندگی کی سچائیوں کو قبول کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں۔ پھر آپ کے ساتھ کمانے کا مسئلہ آتا ہے، پھر آپ کے بیوی کے ساتھ گھریلو ذمہ داری کو ادا کرنے کا مسئلہ آتا ہے۔ اب وہ مسائل شروع ہوتے ہیں جو ساتھ رہنے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ساتھ رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو انبن کی کیفیت بھی بنتی ہے۔ کبھی آپ سے کام کا مطالبہ ہوتا ہے، کبھی کسی کو خدمت کی آپ سے توقع رہتی ہے، کبھی کچھ اور توقعات ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ مل کر کے ایک نئی صورتحال پیدا کرتی ہے۔ جب یہ نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کو دراصل سمجھنا اور اس کے مطابق چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ دراصل بڑا امتحان ہوتا ہے۔
پہلے بزرگ یہ چیزیں سمجھاتے تھے بچوں کو، اور مائیں اس کے مطابق بچیوں کی تربیت کرتی تھیں۔ باپ، بڑے بھائی، بزرگ لڑکوں کو بتاتے تھے کہ جب آپ شادی شدہ زندگی میں جائیں گے تو پھر کس قسم کی آپ کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوں گی، کس طرح سے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہوگا، کیسے کیسے مسائل سامنے آئیں گے۔ وہ والدہ جو اب تک آپ کو بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی طرح کے کسی آبزرویشن کے آپ کو محبت سے نوازتی تھی، اب اس کا زاویہ تھوڑا سا بدلے گا۔ آپ کی زندگی میں ایک نئی عورت آ گئی ہے، اور وہ عورت صرف آئی نہیں ہے، اس نے بہت سارے معاملات میں آپ کو آکوپائی کر لیا ہے، اس کا قبضہ ہوتا چلا جاتا ہے آپ کے اوپر۔ اور یہ جو صورتحال ہے وہ گھر کے بقیہ دوسرے لوگوں کے لیے، بطور خاص ماں کے لیے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ماں کو یہ لگتا ہے کہ اس کا بیٹا جو اب تک اس کا تھا، اب اس پہ کسی اور کی نہ صرف یہ کہ حصے داری بڑھ رہی ہے بلکہ مضبوط اور ایسی بڑھ رہی ہے کہ جس میں اس کا بیٹا اس سے نسبتاً اب تھوڑا سا دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ بہت فطری ہے، کامن ہے، یہ ہونا ہے عام طور سے۔ پڑھی لکھی سمجھدار مائیں ان چیزوں کو سمجھتی ہیں تو وہ اس حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہیں، لیکن اگر یہ سمجھداری کا لیول نہ ہو تو پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ ایسے میں جو لڑکا ہے اگر وہ سمجھدار ہو تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ بیلنس کیسے کرنا ہے، کیسے توازن بنانا ہے، بیوی کی ضرورتیں، اس کی خواہشات، اس کے ارمانوں کو کیسے اپنی جگہ پہ رکھنا ہے، اور ماں باپ کے لیے کیسے راہ نکالنی ہے۔ یہ بڑی ضروری بات ہوتی ہے جس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ بیلنس نہ ہو پائے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے تربیت میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ جب اس سلسلے میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں کو، خاص طور سے لڑکے کو انتباہ دیا ہے کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریڑھ کی ہڈی سے پیدا کیا ہے۔ خلقنا من ضلع وإن أعوج الشيء في الضلع أعلاه فإن ذهبته تقيمه كسرته وكسرها طلاقها۔ عورتیں ٹیڑھی ہڈی سے پیدا ہوئی ہیں، تم اگر اسے سیدھی کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے۔ توڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اسے طلاق دے دو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حدیث میں بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ فاستمتع بها وبها اعوجاج، تو اس کے اندر جو ٹیڑھا پن ہے اس کو رہنے دو اور تم اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نازک جو حصہ ہو سکتا ہے خاتون کی زندگی کے ساتھ آپ کا، اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ بڑی خوبصورت مخلوق ہے، بڑی اچھی چیز ہے، بڑا اچھا زاویہ ہے زندگی کا آپ کا ان کے ساتھ، لیکن اگر آپ کو اچھی ازدواجی زندگی جینی ہے تو آپ کو یہ حقیقت یاد رکھنی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مومن مومنۃ ان سخط منہا خلقن رضی منہا آخر، اس قسم کے الفاظ ہیں کہ ایک مومن مرد، ایک شوہر اپنی بیوی کو کسی ایک بات پہ طلاق نہ دے دے، نہ چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی چیز ناگوار گزرے جس سے وہ ناراض ہو جائے، تو دوسری چیز اس کو خوشگوار گزرے گی، خوشگوار لگے گی، اچھی لگے گی، اور اس سے وہ خوش ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو زندگی ہے اس کو بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راستے بتائے ہیں، طریقے بتائے ہیں، اور اس میں یہ بڑی اہم ہے کہ آپ ایڈجسٹمنٹ سیکھیے زندگی میں۔ ازدواجی زندگی میں ایک ایسی لڑکی آپ کی لائف میں آ رہی ہے جو آپ کے طور طریقے سے واقف نہیں ہے، آپ کے پریوار کے طور طریقے سے واقف نہیں ہے، آپ کی پوری نفسیات سے واقف نہیں ہے، آپ کی تربیت کسی اور ماحول میں ہوئی ہے، اس کی کسی اور ماحول میں ہوئی ہے۔ تو جب وہ آئے گی تو کچھ اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، کچھ آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، تب جا کر کے یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ اور یہ ایڈجسٹمنٹ بہت ضروری ہے، تبھی جا کر کے یہ رشتہ بھی بن سکتا ہے، اور اس میں اللہ پاک کی بڑی مدد بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھلائیں گے، تھوڑی سی چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور زیادہ راہیں ہموار کرتا چلا جائے گا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اب آج کی دنیا میں عام طور سے والدین کا، خاص طور سے ماؤں کا کردار بہت اچھا نہیں ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ اپنی بیٹیوں کو تیار کریں ایڈجسٹمنٹ کے لیے، وہ بتائیں کہ گھروں کو بنانے میں کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی ناخوشگوار کیفیات ہوتی ہیں، وہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ اپنے بیٹیوں کو سر چڑھا دیتی ہیں، وہ انہیں حقوق پہ حقوق رٹاتی ہیں، اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ٹھیک سے بتاتی نہیں ہیں۔ کبھی کبھی ماؤں کو لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنی بیٹی سے کام کیوں کرائیں، یہ مہمان ہے، آج ہے کل میرے پاس سے چلی جائے گی، لیکن وہ بھول جاتی ہیں کہ کل وہ جہاں جائے گی وہاں وہ بیٹی بن کر کے نہیں جائے گی، وہ کسی کی بیوی
اور کسی کی بہو بن کر جائے گی جہاں اس سے بہت ساری توقعات وابستہ ہوں گی. تو یہ تربیت کا بڑا نقصان دہ پہلو، اور اس کی وجہ سے آپ اپنی لاڈلی کو سمجھتی ہیں کہ ہاں ہم اسے بڑا آرام دے رہے ہیں، لیکن دراصل آپ زہر گھول رہے ہیں اس کی زندگی میں. تو ماؤں کو بھی سمجھنا چاہیے. اس موقع سے دراصل میں اپنے نوجوان دوستوں سے، شادی شدہ جوڑوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ طے کر لیں میاں بیوی آپس میں بالکل شروعاتی اسٹیج میں کہ ہمارے جو بھی مسائل آئیں گے ان کو ہم طے کریں گے. ہم آپس میں باتوں کا سلسلہ نہیں توڑیں گے. کوئی بھی معاملہ ہوگا ہم اسے طے کریں گے، ہم بات کریں گے، ہم حل نکالنے کی کوشش کریں گے، ہم گفتگو کا سلسلہ نہیں روکیں گے، اور ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہمارا معاملہ کسی بھی تیسرے فرد تک نہ جائے، یہاں تک کہ آپ کے والدین تک بھی نہ جائے. یہ ہر ممکن آپ کوشش کریں اگر آپ اپنے رشتے کو مضبوط اور اچھا کرنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں. تو عام طور پہ پہلے یہ توقع ہوتی تھی کہ گارجین سنبھالیں گے. افسوسناک میرے تجربے میں بار بار یہ باتیں آ رہی ہیں کہ زیادہ تر شوہر اور بیوی کے معاملات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے خراب ان کے گھر کے لوگوں نے، ماں باپ نے بنا دیے ہیں. تو اس لیے میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو رشتہ ہے بہت خوبصورت ہے. اللہ پاک نے ظاہر اس رشتے میں بڑی خوبصورتی رکھی ہے، بڑی محبت رکھی ہے، اور اس رشتے میں خوبصورتی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مدد ہوتی ہے. اور اس سے دراصل امت مسلمہ کی بقا اور امت مسلمہ کی پائیداری، یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ دراصل زندگی بھی اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے. تو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ان سچائیوں کو ذہن میں رکھیں تاکہ آپ زیادہ بہتر ازدواجی زندگی گزار سکیں. کچھ پرفیکٹ نہیں ہوتا، محنت کر کے لگاتار کوشش کر کے چیزوں کو اچھا بنایا جاتا ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو بہتر توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.